فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 47 پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس صفحے کے اوپر جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے ہلال ابن نافع، ابتدائی حالات اور معرکہ کربلا میں ہلال کی شرکت۔ مجلسی علیہ رحمہ سپہر کاشانی، فاضل وحدشتی اور دیگر ارباب مقاتل نے نافع ابن ہلال کے ساتھ ہلال بن نافع کی شہادت بھی لکھی ہے۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی نے ان کے حالات میں لکھا ہے قد رباہ امیر المؤمنین علیہ السلام، یعنی ان کی پرورش امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے کی تھی۔ اس بیان کو روز عاشور ان کے نوداماد ہونے کی روایت سے مدغم کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زمانہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام میں ان کا سن طفولیت تھا، اور وہ واقع کربلا میں کم از کم 25 سال کے جوان تھے۔ واقع کربلا میں شرکت منتخب طریحی کے ایک خطی نسخے سے واضح ہوتا ہے کہ دشت نینوا میں پہنچنے سے پہلے جبکہ امام کا قافلہ راہ میں تھا، اس وقت ہلال آ کر شامل ہوئے ہیں، اور خبر شہادت مسلم بھی انہی سے معلوم ہوئی۔ اس کے آگے عربی میں یہی روایت دی ہوئی ہے، ایک روایت جس کا ترجمہ میں آگے پڑھ رہی ہوں۔ ہلال کی آمد۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین ابھی راستے ہی میں تھے کہ کوفے سے کچھ سوار آتے ہوئے دکھائی دیے، جس میں ہلال ابن قیس بن نافع بجلی اور عمر بن خالد تھے۔ ان حسینی نوجوانوں نے ان سے مردم کوفہ کا حال پوچھا، اور دونوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہاں کے بڑے لوگوں کو ابن زیاد لعین نے مال و دولت دے کر اپنا کر لیا ہے۔ اب رہے عوام تو اس میں شک نہیں کہ ان کی دل آپ کی طرف مائل ہیں، مگر تلواریں آپ کے خون کی پیاسی ہیں۔ انہی دونوں شخصوں نے حضرت مسلم اور ہانی کی جگر پاش خبر شہادت بھی سنائی۔ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا اور پوچھا کہ تم کو میرے نامہ بر قیس بن مسہر کا بھی کچھ پتہ معلوم ہے؟ عرض کیا ہاں، وہ بھی ابن زیاد کے ہاتھ سے قتل ہو گئے۔ پھر کلمہ انا للہ فرمایا اور روئے اور کہا خدا اس مرد میدان کے حسن خدمات کے صلے میں بہشت میں جگہ دے، بار لاہا ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے جنت میں ایک باعزت جگہ قرار دے، تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ اس بیان کو ہم اس غرض سے بھی ہدیہ ناظرین کرتے ہیں کہ اس میں ہلال کی ولدیت قیس ہے، ہلال بن قیس بن نافع۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجائے باپ کے دادا کا نام ولدیت میں ہلال بن نافع مشہور ہو گیا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس انکشاف کے بعد کہ وہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ نافع بن ہلال اور ہلال بن نافع ایک شخص تھے۔ اب رہا یہ امر کہ رفیق حیات کے ساتھ ہونے کی کیا وجہ تھی، پھر اس نامراد بیوی کا کیا حشر ہوا۔ ہر عنوان کی تفصیل زیر نقاب ہے، مگر اس سن و سال میں ان کی قربانی سے واضح ہوتا ہے کہ جوان صالح اور حق کے ساتھی تھے، مادیت سے سن شباب میں منہ موڑ چکے تھے، اموی دولت جس کو دنیا مایہ انبساط سمجھ رہی تھی اور جرائم و عصیان کے کوچے میں پہنچانے کے لیے جو بے عقل انسان کے حق میں مشعل راہ کا کام دیتی تھی، اس کو ناپائیدار سمجھا۔ وقت کہتا تھا کہ ابتدائے شباب میں خوب دادے عیش دیں، لیکن جب تجرد کی منزلیں طے کر کے تاہل کے جادہ پر آئے تو امامت کی جھلملاتی ہوئی شمع نے اپنا پروانہ بنایا
اور پوری توجہ حسینیت کی جانب منعطف کر دی۔ سپہر کاشانی لکھتے ہیں، ہلال بجلی نافع کے چشم و چراغ بڑے خوش جمال و خوش اندام تھے۔ ان کی منگیتر جن کو بیاہ کر لائے تھے ساتھ تھی، مگر لطف حیات اٹھانے نہ پائے تھے کہ روحانیت کی فوج میں نام لکھوایا۔ ناسخ التواریخ۔ اطلاع: عرب میں 2 قبیلے ہیں جن کو بجلی کہا جاتا ہے۔ ایک یمن میں ہے جس کو بجلی بالتحریک کہتے ہیں، اور وہ ایک عورت کی نسل سے جس کا نام بجیلہ تھا۔ دوسرا بطن بنی سلیم سے ہے جس کی طرف نسبت پانے والے بجلی بالسکون ہے۔ واقع کربلا میں خدمات۔ ہلال بن نافع کی ذاتی خصوصیات۔ علامہ محمد باقر بن عبد الکریم وحدشتی لکھتے ہیں، جب آقا کونین کربلا کی زمین پر پہنچے تو اصحاب میں بہت ہی خاص درجے کے مالک اور سب سے زیادہ ساتھ رہنے والے نافع کے پسر ہلال تھے۔ وہ دشمن سے خطرات کی منزل میں بہت ہوشیار اور سیاست وقت سے باخبر تھے۔ شب عاشور۔ روایت ہلال بن نافع۔ کربلا میں شب عاشور ہلال کی روایت مشہور ترین واقعہ ہے جس کو فاضل کامل مولانا محمد باقر بن عبد الکریم وحداشتی نے حالات شب عاشور میں نقل کیا ہے، مگر سیاق عبارت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ زندگی کی آخری شب کا یہ واقعہ ہے۔ ممکن ہے نویں شب کی سرگزشت ہو، البتہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حسین اور اصحاب پر سختی بڑھ رہی تھی اور فوج قلیل کا ہر سپاہی خطرے کا منظر تھا۔ امام عصمت سرا سے برآمد ہوئے اور کچھ دور نکل گئے۔ ہلال کی نظر پڑی، تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھرتی سے قریب پہنچے۔ دیکھا کہ امام تاریکی شب میں زمین کی پستی اور بلندی کو دیکھ رہے ہیں۔ یکایک پلٹ کر پوچھا، تم ہو ہلال؟ عرض کیا، خدا مجھے آپ پر فدا کرے۔ اس کا ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جعلت فدک کا لفظ پیغمبر خدا کے لیے استعمال کیا تھا۔ کاس المساکین۔ اس اندھیری رات میں سرکش دشمن کی فوج کی طرف آپ کے نکلنے سے مجھے بڑا ہی قلق ہے۔ فرمایا، ہلال میں اس لیے نکلا ہوں کہ اگر دشمن کی طرف سے ہجوم ہو تو اسی بلندی پر خیمے نصب کر دیے جائیں۔ ہلال کہتے ہیں، یہ فرماتے ہوئے اس شان سے پلٹے کہ میرا داہنا ہاتھ میں تھا اور زمین پر نظر کر کے کبھی فرماتے یہی، کبھی کہتے وعدہ الہی میں نہیں نہ ہوگی۔ پھر فرمایا، اے ہلال، تم اس وقت ان دونوں پہاڑیوں میں سے جو سامنے ہیں ہو کر چلے جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ ہلال یہ سن کر قدموں پر گر پڑے اور کہا، میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک جان میں جان ہے۔ ان باتوں کے بعد جناب زینب علیہ السلام کے خیمے میں آئے۔ بہن نے بھائی کو مسند پر بٹھایا اور آہستہ آہستہ کچھ باتیں ہوئیں۔ دیر نہ گزری تھی کہ شہزادی نے بلند آواز سے فرمایا، اے بھیا، آپ نے ناصروں کو ان کے مرنے کی جگہیں تو دکھائیں، لیکن ان عورتوں کے نازک دلوں میں دشمن کی جو دہشت ہے اس کو دیکھتے ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا امتحان بھی لے لیا ہے۔ دشمن کو آپ سے دیرینہ کینہ ہے اور یہ عداوت ان کی قدیم ہے جو آپ جانتے ہیں۔ میرے اوپر بھی ان منتخب روزگار نوجوانوں کے قتل ہونے اور بنی ہاشم کے چاندوں کے غروب ہونے کا حادثہ شاق ہے، مگر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کا ضمیر بھی آپ کو معلوم ہے؟ مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ کو دشمن کے حوالے اور نیزوں کی باڑھ کے سپرد نہ کر دیں اور ظلم کی گھٹا ہم پر چھا جائے۔ امام رونے لگے اور ذمہ دارانہ لب و لہجے میں فرمایا، لیسا فیہم الا الاشوس الاقص، بہن ان میں نہیں ہیں مگر وہ جو مرنے پر جری اور ارادے میں پکے
ان کو موت سے اتنی ہی محبت ہے جیسے بچے کو ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ ہلال نے جب یہ سنا تو روئے اور حبیب ابن مظاہر کے خیمے کی طرف چلے۔ دیکھا وہ ننگی تلوار لیے بیٹھے ہیں، سلام کر کے قریب آئے۔ حبیب نے پوچھا، ہلال کیوں نکلے؟ ہلال کہتے ہیں میں نے سب حال سنا دیا۔ حبیب نے کہا، قسم خدا کی اگر وقت کا انتظار نہ ہوتا تو ہم جلدی کرتے اور اسی رات دشمن کا تلوار سے علاج شروع کر دیتے۔ ہلال نے کہا، اے حبیب میں آقا کونین کو بہن کے خیمے میں چھوڑ کر آیا ہوں اور ثانیہ زہرا پردیس میں دشمن کی اکثریت سے گھبرا رہی ہیں۔ میں نے مخدرات عصمت کی صدائے نوحہ اور شیون سنی۔ بہتر ہوگا کہ ہم در خیمے پر جا کر ان کو اطمینان دلائیں تاکہ ان کے دل ٹھہریں اور دشمن کا ہراس جاتا رہے۔ اے حبیب، میں نے وہ منظر چشم دل سے دیکھا ہے کہ میں بےتاب ہوں۔ حبیب رحمت اللہ نے کہا، اچھا اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناؤ۔ تقریر سے متاثر ہو کر حبیب نوحہ کرتے ہوئے ایک سمت اور ہلال دوسری طرف گئے اور تمام انصار کو جمع کیا۔ صدا پر بنی ہاشم بھی خیموں سے نکل آئے۔ چونکہ ان کی وفا پر اطمینان تھا، ہلال نے کہا، آپ اپنے اپنے ٹھکانے پر جائیں، خدا آپ کی آنکھوں کو بیداری کی زحمت نہ دے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حبیب نے اصحاب سے خطاب کیا، اے ہیبت ناک شیرو، یہ ہلال ہیں۔ انہوں نے خبر دی ہے ہمارے سردار کی بہن اور اہل بیت علیہ السلام کا رہا سہا عنصر تم سے شک و شبے میں ہے، لہٰذا تم بتا دو جس نقطۂ وفا پر ہو۔ تمام مجاہدوں نے تلواریں کھینچیں، امامے سروں سے اتارے اور کہا، اے حبیب، خدا کا احسان ہے کہ ہم کو یہ دن دکھایا ہے۔ یہ قوم جب ہم پر حملہ کرے گی تو سروں کی بارش ہوگی، اور تو صحیح کہ ان کے بڑوں سے ملائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت جو ذریت کے بارے میں تھی اس کی حفاظت کریں گے۔ حبیب نے اپنی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد اصحاب سمیت تناب خیمہ کے سامنے ٹھہر کر صدا دی، اے ہمارے سردار، یہ آپ کے ناصروں کی کھینچی ہوئی تلواریں ہیں۔ انہوں نے قسم کھا لی ہے جو آپ کا برا چاہے گا یہ اس کی گردنوں پر گریں گے۔ ان نیزہ باز نوجوانوں نے عہد کر لیا ہے کہ جو آپ کی جماعت کو پراگندہ کرے ان کے سینوں میں اپنے نیزے اتار دیں گے۔ امام نے یہ پرجوش کلمات سن کر خدا کی پیرو بیبیوں کو آواز دی کہ سب اپنے خیموں سے نکل کر خیمہ جناب زینب میں قریب در آئیں۔ اصحاب کی صدائیں کان میں پہنچیں اور عقب پردہ سے اضطراری عالم میں آواز دی، اے پاکیزہ طینت، پاکیزہ خیال اصحاب، اولاد فاطمہ سے دشمنوں کو دور کرنے میں مدد کرو، تمہارا کیا حال ہوگا جب نانا ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا ہوگا اور ہم ان سے اپنی مصیبتیں بیان کریں گے۔ ہلال کہتے ہیں، یہ دل دوز صدا حبیب ابن مظاہر اور سارے بہادروں نے سنی تو قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اصحاب میں وہ جوش اور ہنگامہ برپا ہوا کہ کبھی یہ بے چینی اور اضطراب نہ دیکھا تھا۔ بے زبان گھوڑے استبل میں ہنہناتے ہوئے نکل کر خیموں کے گرد پھرنے لگے اور ہر مرکب اپنے راکب کو پکار کر وفا کا اقرار کر رہا تھا۔ یہاں پہ ریفرنس میں دمہ ثاقبہ طبع ایران، صفحہ نمبر 293، طبع 1305 ہجری۔ محترم مؤلف نے یہ بیان شیخ مفید علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اسے شیخ مفید کی کتاب ارشاد میں نہ ہونے سے صحت و ادبار کے جادے سے دور سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ہر مؤلف کتاب ختم کرنے کے بعد اسی موضوع پر کچھ اور مواد پاتا ہے اور اس کو ملحقات یا دیگر یادداشتوں میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ واقع کربلا میں ان کی ساری عمر کی ریاضت ارشاد کے صفحات میں محدود ہو۔ اس کے علاوہ شیخ مفید کی تالیفات میں تقریباً 150 کتابوں کے نام علم رجال میں موجود ہیں اور بجز چند کتب کے یہ سارا ذخیرہ کسی کتب خانے میں موجود نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ راوی نے ارشاد کے سوا کسی اور کتاب سے نقل کیا ہو۔ تالیفات شیخ مفید میں کتاب الظاہرات میں ظاہرات فی المعجزات اگر سامنے ہو
تو اس روایت کے مصادر کا پتہ مل سکتا ہے۔ ہر شہید کو اس کے مرنے کی جگہ بتانا شان اعجاز اور علم امامت کا کمال ہے، ورنہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امام کی ذات مظہر علوم الہی ہے۔ صبح عاشور اور ہلال کا عہدہ۔ ہلال کی خدمات ایسی نہ تھیں جو ان کو فوج قلیل کا کوئی عہدہ نہ دیا جاتا۔ ابو مخنف لکھتا ہے کہ جب فوجوں کی ترتیب ہوئی تو زہیر بن قین کو 20 سوار دے کر میمنہ سمت راست پر اور ہلال بن نافع کو 20 سواروں کے ساتھ میسرہ پر سمت چپ معین کیا۔ ترجمہ اردو مقتل ابو مخنف، صفحہ نمبر 48، مطبع یوسفی، دہلی، 1921 عیسوی۔ ملا حسین وائز کاشفی علیہ الرحمن نے مسلم بن اوسجہ اور ان کے یتیم کی شہادت کے بعد ہلال بن نافع کی جنگ لکھی ہے۔ وہ سرنامہ سخن میں رقم طراز ہیں۔ نام ان کا ہلال تھا، لیکن جمال میں 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت تھے، اور ان کی شادی قریبی زمانے میں ہوئی تھی اور لطف ازدواج اٹھانے نہ پائے تھے۔ جب مرنے پر کمر باندھی تو عروس نے دامن تک ہاتھ پہنچایا اور کہا، لڑنے نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جان جاتی رہے۔ ہلال نے کہا، اے نادان، مجھ سے دور رہو، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اپنے ساتھیوں میں کسی سے گھٹ کر رہوں۔ میرا دل دنیا سے بھر گیا ہے۔ حسین میرا شہزادہ ہے، اس کی نصرت میں میں نے جان دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آیہ مودت نے الفت کا جو عہد و پیمان لیا تھا، اس کو پورا کرتا ہوں اور ان کی چوکھٹ پر جان نثار کرتا ہوں۔ یہ باتیں امام کے سماع ہمایوں تک پہنچی۔ فرمایا، اے بھائی، تیرے عیال کی نظریں تجھ پر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کے فراق میں گرفتار ہو۔ ہلال نے کہا، اے فرزند رسول، اگر آج آپ کو مصیبت میں چھوڑ دوں اور عیش و عشرت میں پڑ جاؤں تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا اور ان کے سامنے کیا عذر کروں گا؟ یہ کہہ کر اجازت حاصل کی اور میدان نبرد کا ارادہ کیا۔ فولاد کو خود سر پر رکھا، کلف ماہتاب کی طرح چمکتی ہوئی گول ڈھال پشت پر لگائی، ترکش میں تیر بھر کر کمر میں جگا دی، زہر میں بجھے ہوئے زمردی رنگ تیر عقاب کی طرح اڑنے پر تیار، بجلیاں گرانا جس کا کام تھا، وہ یمن کی جوہردار تلوار حمائل کی۔ ہلال وہ تیر انداز ہیں جن کا تیر شکاری پرند کی طرح دشمن کے جگر کے سوا کچھ کھاتا ہی نہیں، اور تیر باز کی طرح وقت شکار صرف دل کو صید کرتا ہے۔ ہلال کی جنگ۔ ہلال بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے اور چاند کی طرح تابندہ رو میدان میں پہنچے اور ایک فصیح و بلیغ رجز پڑھ کر مبارز طلب کیا۔ صف دشمن سے قیس نامی پہلوان نکلا، ابھی 200 قدم پر تھا۔ ہلال رحمت اللہ علیہ نے ایک تیر کمان میں جوڑ کر پھینکا جو اس کے سینے پر پڑا۔ قیس نے سپر اٹھائی، تیر پشت کو توڑ کر زمین میں در آیا۔ لشکر مخالف اس تیر کی تباہی سے ایسا ڈرا کہ پھر کوئی سامنے نہ آیا۔ ہلال نے قلب لشکر کی طرف رخ کیا اور تیر سے ایک افسر کو الٹ دیا۔ ان کے ترکش کے چھوٹے تیروں نے بھی، جن کو تیر اندازی کی اصطلاح میں خدنگ کہتے ہیں، بہر دلالت کے ایک ایک گھڑیال کو بے جان کر دیا۔ 80 تیر ان کے تیرکش میں تھے۔ ہر تیر سے ایک سپاہی کو ہلاک کیا۔ جب تیر تمام ہو گئے تو تلوار نیام سے کھینچی اور 10 بدس جنگ شروع ہوئی اور فوج دشمن کے سر گرانا شروع کیے، یہاں تک کہ ان کے پاک و پاکیزہ جسم کا طائر روح ہاتف غیبی کی صدا ارجعی الی ربک سن کر فادخلی فی عبادی کے آشیانے پر پہنچا۔ روضۃ الشہداء۔ یہاں نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ یہ آیہ کریمہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ 161۔ دونوں مجاہدوں میں فرق۔ یہ وہ بیان تھا جو ملا حسین کاشفی کے
مسجع رشحات افکار کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اس میں کہیں ہلال بن نافع کے بازو ٹوٹنے کا ذکر نہیں ہے اور نہ ان کی گرفتاری اور شمر کے قتل کرنے کا کچھ پتہ ہے۔ نافع بن ہلال اور ہلال بن نافع کے حالات میں صرف تیر اندازی مشترک صفت ہے جس سے مقصد پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ اگر تلوار ہر سپاہی کی جان ہوتی ہے تو ترکش کا تیروں سے لبریز ہونا بھی قانون جنگ ہے۔ لہٰذا ہلال کے حالات نافع کے حالات سے ماخوذ نہیں ہیں بلکہ حسب ذیل تفرقہ ہے۔ سن و سال میں فرق ہے، وہ کبیر السن اور یہ نو عمر۔ نافع بن ہلال تنہا تھے اور ہلال بن نافع کے ساتھ ان کی بیوی تھیں۔ تیسرا فرق، نافع کی شہادت گرفتاری کے بعد ہوئی اور ہلال نے میدان جنگ میں دم توڑا۔ نمبر 4، نافع کی باتوں میں خاندان رسالت کی 3 پشت کے حالات پر بحث ہے جو عمر طویل کی دلیل ہے، اور ہلال کے رجز میں جسے ہم عنقریب درج کرتے ہیں ان کی جوانی کا پہلو ہے۔ اول الذکر ضعیف اور عہد رسول دیکھے ہوئے اور مؤخر الذکر نوجوان اور تازہ داماد۔ رجز، ناسخ التواریخ کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ ہلال نے 2 رجز پڑھے ہیں۔ رجز کا ناقل ابو مخنف ہے۔ ان تیروں کو چلاؤں گا جن کے سوفاروں پر نشان لگے ہوئے ہیں، وہ زہر میں بجھے ہوئے ہیں اور پڑ لگا کر اڑ رہے ہیں۔ ان کے ختم ہو جانے پر زمین کشتوں سے بھر دوں گا۔ جس وقت موت سر پر آ پہنچے تو خوف کھانا کسی نفس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ ترجمہ مقتل ابی مخنف۔ دوسرا رجز وہ ہے جو اس جوشیل مجاہد نے تلوار کھینچنے پر پڑھا۔ انا غلام الیمینی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی ان القتل اليوم الفہذا عملی فضائق رائی والاقی عملی۔ میں ملک یمن اور قبیلہ بجلی کا جوان ہوں۔ میرا مذہب وہی ہے جو حسین ابن علی کی تعلیم ہے۔ اگر میں آج قتل ہو گیا تو میری تمنا ہے اور یہی آخری تجویز ہے۔ شہادت کے بعد اپنے اعمال سے ملاقات کروں گا۔ میں تمہیں اسی طرح تلواریں لگاؤں گا جیسے ایک بہادر نوجوان شمشیر زنی کرتا ہے، اور یہی سب سے بہتر کارگزاری ہے۔ میں تم پر حملے سے باز نہ آؤں گا جب تک کہ موت سے دوچار نہ ہوں۔ بوڑھے مجاہد نافع کے رجز میں غلام کا لفظ نہیں ہے، اگرچہ محقق تریحی نے اپنی لغت میں لکھا ہے کہ غلام کا لفظ پیر مرد پر بھی صادق آتا ہے۔ بوڑھے کو بھی اس کے جوانی کے دور ماضی پر نظر کر کے مجازن غلام کہتے ہیں، جیسے بچے کے لیے مستقبل کے لحاظ سے مجازن شیخ کہا جاتا ہے۔ جب حقیقت کا قرینہ پایا جائے تو مجاز کو اختیار کرنا فصاحت سے اعلان جنگ ہے۔ اگر اس لفظ کا صحیح محل استعمال دیکھنا ہو تو رخصت حضرت علی اکبر کے وقت مظلوم کربلا کی دعا یاد کرو۔ اب ان کی طرف وہ نوجوان لڑنے جاتا ہے جو سب سے زیادہ رسول سے مشابہ ہے۔ رجز بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہلال کا عالم شباب تھا اور ان کی قربانی بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ غرض ہلال کی شہادت کربلا کی اس تپتی ہوئی زمین پر واقع ہوئی جسے مظلوم کربلا کی ابدی آرامگاہ ہونے کا فخر حاصل ہے، اور ان کا خون ناحق کربلا کی خاک کو رنگین کر کے زمین کے پاک کرنے میں شریک تھا۔ ان کی کامیابی کا آخری پہلو ہے۔ شہید کربلا کے غم میں سب سے پہلا مرثیہ۔ مرنے والے پر اشک بار ہونا اور اس کی یاد میں نوحہ انسانی ہمدردی کا وہ عملی مظاہرہ ہے جس کو عرب کی سنگ دل اور جنگجو قوم ہمیشہ سے روا رکھتی تھی۔ عقبہ بن عیسیٰ پہلا شخص ہے جس نے کربلا کے شہیدوں کے قبروں سے گزرتے ہوئے یہ مرثیہ پڑھا۔ میں اس کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ اس کا ریفرنس ہے الحسین، صفحہ نمبر 234، مؤلفہ علی جلال حسینی، مطبع سلفیہ قاہرہ، 1349 ہجری۔ ترجمہ یہ ہے:
میں قبر حسین کی طرف سے گزرا تو ان پر میری آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور میں اس پر روتا ہی رہا اور مرثیہ پڑھا، اور میری آنکھوں نے اشک باری اور دل نے نالہ و فریاد کی سعادت حاصل کی، اور میں نے ان مقدس ہستیوں کو پکارا جن کی قبریں مزار امام کے گرد ہیں۔ سلام خدا ہو دشت نینوا کی قبروں میں سونے والوں پر، اور میرا بھی سلام ہو، اس سلام میں ہلال بن نافع بھی شریک ہیں۔ دشمن کی زبان پر مظلوم کی مدح۔ مؤلف شہدائے کربلا نے اپنی کتاب کے حصہ دوم میں ایک اور شبہ وارد کیا ہے جس کا جائزہ لینا بھی سیرت نگاری کا فرض ہے۔ پھر ایک ہلال کی وہ روایت ہے جس میں حضرت سید الشہداء کی تشنگی اور ہلال کا عمر سعد لعین کی اجازت سے پانی پلانے کے ارادے سے جانا اور اس طرف امام کا شہید ہو جانا مذکور ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہلال عمر سعد کی فوج میں سے کوئی شخص ہے، مگر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ ریفرنس ہے شہدائے کربلا، صفحہ نمبر 67، طبع امامیہ مشن، 1357 ہجری۔ مجھے اس رائے سے بھی اتفاق نہیں ہے، کیونکہ کوفہ اور شام کی ٹڈی دل فوج اور لاتعداد دشمنوں کا نام بنام جائزہ لینا ممکن نہیں، جس پلیٹ فارم پر کم از کم 30,000 خونخوار جمع ہوں اور اس کی کوئی فہرست سامنے نہ ہو۔ اس پر طائرانہ نظر کر کے یہ کہنا کہ ہلال اس میں نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سید علی بن طاؤس، ملا محمد باقر مجلسی المتوفی 1111 ہجری، سید ہاشم بحرینی المتوفی 1107 ہجری، جدی العلام سید العلماء علیین مکان صاحب مجالس مفجع المتوفی 1373 ہجری، سبھی نے وجود ہلال کو مانا ہے، صرف اس کا پانی لے کر آنا تو بلند پایا مقاتل میں نہیں ہے، ورنہ ہلال کے وجود میں کسی کو عذر نہیں ہے۔ بلکہ مدینۃ المعاجز میں تو روایت ہلال کو حضرت سید الشہداء کا 129واں معجزہ قرار دیا ہے۔ بنا بری اس سے انکار لازم آتا ہے، اور کوئی تعجب نہیں اگر لشکر مخالف میں شہدائے کربلا کا ایک ہم نام میں ولدیت موجود ہو۔ یہ بیان اس شخص کا ہے جس کے دل میں قتل کا ظالمانہ ارادہ تھا اور وہ دشمن ہو کر محو جمال ہوا۔ اس کی زبان پر امام کے فضائل میں جو کچھ الفاظ جاری ہوئے وہ الفضل ما شہدت بالعادہ کا یہ ایک نقشہ ہے۔ اس نے فوج کے بے رحم ہونے کا اقرار کیا ہے۔ فوج شام سے مجروح امام کی سنا و صفت۔ ابن طاؤس المتوفی 624 ہجری فرماتے ہیں، ہلال بن نافع سے روایت ہے، اس کا بیان ہے کہ روز عاشور میں فوج عمر سعد میں تھا، دفعتاً ایک شخص نے آواز دی، اے امیر مبارک ہو، شمر لعین نے حسین کو قتل کیا۔ جب میں نے یہ سنا تو ان میں سے نکلا اور اس وقت ان کے قریب پہنچا جبکہ رمق حیات باقی تھی۔ پس خدا کی قسم میں نے کوئی زخمی جو خون میں آغشتہ ہو ان سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، اور نہ ان کا چہرے کا ایسا نور دیکھا۔ ان کے رخ طابہ نے قتل کی فکر سے مجھے باز رکھا۔ اس حالت میں بھی انہوں نے پانی مانگا تو میں نے سنا ایک مرد کہہ رہا تھا، اے حسین قسم خدا کی تم کو پانی نہ دیں گے یہاں تک کہ تم معاذ اللہ جہنم کے گرم پانی سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ میں نے سنا حسین جواب میں کہہ رہے تھے، نہیں اے ملعون، بلکہ میں اپنے جد بزرگوار کی خدمت میں باریاب ہو کر جوار رحمت الہی میں میری جگہ ہے، اور میں اس پانی سے سیراب ہوں گا جس میں ذرا بو نہیں، اور ان ظالموں کی شکایت کروں گا جو تم نے مجھ پر کیے۔ دشمن ٹوٹ پڑے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان میں کسی ایک کے دل میں بھی رحم نہیں ہے، سب نے مل کر قتل کیا۔ اس وقت بھی وہ ہدایت کے کلمات کہہ رہے تھے۔ مجھے فوج کی بے رحمی سے حیرت ہوئی۔ کتابوں کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، مدینۃ المعاجز صفحہ نمبر 241، مجالس مفجعہ نمبر 3 پہ مشیر الاحزان ابن نما صفحہ نمبر 43، چوتھے پر مشیر الاحزان اللہوف عید
عید علی بن حسین آل عصفور، صفحہ نمبر 173۔ سیرت ہلال کے سبق آموز پہلو۔ خاتمہ بیان میں اس بات پر محترم ناظرین کو متوجہ کرنا ضروری ہے کہ اس سوانح حیات کے مطالعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد کے نام رکھنے میں عقل و دانش سے کام لینا چاہیے اور لغو اور بے معنی ناموں سے پرہیز ضروری ہے۔ اسی طرح وہ نام بھی نہ رکھیں جن کو شریعت کی طرف سے بہت برا سمجھا گیا، مثلاً حکیم، حکم، خالد، مالک، حارث۔ ان ناموں کو بطور کنیت استعمال کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ نیز جس کا نام محمد ہو، اس کی کنیت ابو القاسم نہ رکھنا چاہیے اور ابو عیسیٰ بھی کنیت نہ ہو۔ بہترین نام پیغمبروں اور اماموں کے نام ہیں یا وہ نام جن سے ابدیت ثابت ہو، عبد الکریم، عبد الرحیم وغیرہ۔ حدیث میں وارد ہوا ہے، تم قیامت کے دن نام اور ولدیت کے ساتھ پکارے جاؤ گے، پس اپنے ناموں کو اچھا قرار دو۔ شتاوری پیرنا اچھی صفت ہے، ماہر فن اور استاد شفیق سے حاصل کرنا موجب ثواب ہے۔ نمبر 3، تیر اندازی کا رواج اگرچہ اس وقت نہ ہو مگر اس فن کے اچھے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ انبیاء اور اوصیاء کے استعمال میں تیر و کمان تھی، ان کی پیروی ہر شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نمبر 4، پانی پلانا خواہ کافر کو بھی کیوں نہ ہو بہترین صفت ہے۔ نمبر 5، تیسری تاریخ کا چاند دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 6، جب مذہب پر آنچ آئے تو جان عزیز نہ کرے۔ جناب امیر المؤمنین کا ارشاد ہے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے مال کو نفس کا صدقہ قرار دو، اور جب کوئی مصیبت آ جائے جس میں تمہارے دین پر بن جائے تو اپنی جان کو دین پر نثار کر دو۔ نمبر 7، انسان کے لیے انجام بخیر ہونے کی دعا کرنا چاہیے۔ صفین و جمل میں نافع نے جو جہاد کیا تھا وہ ان کی نجات کے لیے کافی نہ تھا جب تک زندگی کے آخری لمحات میں بھی نصرت دین نہ کی۔ نمبر 8، اگر نیت میں خلوص اور ارادے میں پختگی ہے تو اہم سے اہم مصیبت اور سختی کا نتیجہ خوشگوار ہو سکتا ہے۔ ظالم حکومت چاہتی تھی کہ اصحاب اخدود کو نظر آتش کر دے، مگر خدا نے بچایا اور ستمگار خود ہلاک ہوئے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ نمبر 9، قرآن مجید پڑھتے رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ افسوس ہے کہ آج 5% بچے بھی قرآن پڑھ کر فارغ نہیں ہونے پاتے کہ ان کو دنیاوی تعلیم شروع کروا دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے انحطاط کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ان کی مسجدیں ویران، عالم گوشہ نشین، قرآن رحل پر گر آلود جزدان میں، پھر بھلا وہ شاہراہ ترقی پر کیوں کرا سکتے ہیں؟ حق کی تلاش میں کوشش انسان کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوفے کی ناکہ بندی ہلال کے واقعے کربلا میں پہنچنے میں سد راہ تھی، مگر یہ عذر ان کے لیے کافی نہیں ہوا اور رکاوٹ ہوتے ہوئے پہنچ گئے۔ نمبر 11، اس سیرت سے امانت داری کی بھی ایک بلند مثال سامنے آتی ہے۔ اگر نافع کا بیش قیمت گھوڑا جس کے سپرد ہوا تھا وہ مرکز پر نہ پہنچاتا تو کھلی ہوئی خیانت تھی، مگر لانے والے نے ایمانداری سے کام کیا۔ پیغمبر خدا کی حدیث ہے، کل بروز قیامت تم میں مجھ سے سب سے زیادہ وہ شخص قریب ہوگا جو بات چیت میں تم سے زیادہ سچا اور ایمانداری میں سب سے زیادہ امین اور تم میں سب سے زیادہ خلیق ہوگا۔ تبلیغ دین میں جبر نہیں، یہ نمبر 12 ہے، اور کسی کو مجبور کر کے مسلمان بنانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوا نہیں ہے۔ نمبر 13، محبت اہل بیت اور دشمنان دین سے بیزاری زندگی کے 2 اہم پہلو ہیں جن پر عمل ضروری ہے۔ نمبر 14، ارادہ اس قدر پختہ ہو کہ بڑھاپا سد راہ نہ ہو۔ 15، مصلحت وقت پر نظر ضروری ہے۔ شامی نے صف دشمن سے نکل کر امام کی شان میں جب ناسزا الفاظ کہے، اس وقت نافع کے لیے صبر یا اخلاق کا موقع نہ تھا،
تحمل اور بردباری کو خیر بات کہہ کر نیزے سے جواب دیا، کلوخ انداز راسنگ صحیح ہے، مگر وقت کی نزاکت کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 16، زندگی کی آخری گھڑی میں بھی حب وطن کو نہ بھولے۔ قبیلے کا نام بتانا اپنے وطن کا تعارف تھا۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان اگر وطن چھوڑتے تھے تو جنت کا رخ ہوتا تھا، اور ایک زمانہ آج ہے کہ محبت وطن دل میں باقی نہیں ہے۔ نبوی حدیث، حب الوطن من الایمان بھول گئے، دیس کی محبت ایمان کے جذبے سے ہے۔ ریفرنس میں ہے نانو حلوہ و معراج الکلام، صفحہ نمبر 19۔